آج اصل میں یہاں پر اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد پولیس اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد جواد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان اور ایس ایس پی آپریشن شعیب، اور اسی طریقے سے جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے ہیں سلیمان، وہ سارے کے سارے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہم ایک اس کیس کے متعلق آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، جس کیس نے کل سے لے کے آج تک جینونلی نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں ایک جینون بہت تشویش کی ایک تشویش کا ایک لہر دوڑ گئی تھی اس کیس سے، اور ہر ایک انسان اس سے پریشان تھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے۔ مختلف کویسچن تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ہماری ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں، جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بڑی چھوٹی عمر میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے امپریس کیا اور بہت سارے ایسے میسیجز دیے جو کہ مختلف تمام کے تمام لوگوں کو، مختلف جو اسپیکٹس اور مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک امپیکٹ کیا۔ وہ ثنا یوسف جو کہ جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انہوں نے اپنی 17 سال کی عمر میں سوشل میڈیا میں ان کے ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی، اور لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اور جو وہ کہتی تھیں اس کا اثر لیتے تھے۔ ان کا 2 تاریخ کو ایک بڑے ہی ایک ہولناک طریقے سے مرڈر کر دیا گیا، اور یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا جو کہ شام کے وقت تھانہ سنبل کی حدود میں ان کے گھر میں ان کو قتل کیا گیا، اور 2 بلٹس ان پہ فائر کی گئیں، اور جس سے وہ زخمی ہوئیں، اور وہ انفارچونیٹلی جاں بحق نہیں ہو سکیں، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ جینونلی ایک بہت بڑا سانے تھا۔ یہ اس لیے بہت بڑا سانے تھا کہ کسی بھی بیٹی کا، کسی بھی ہماری بچی کا اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جانا، یہ جینونلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی تھا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ ایک جو واردات مرڈر کی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اور فوری طور پہ جو ملزم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور یہ چیز کلیئر کی جائے کہ یہ ایگزیکٹلی ملزم ہے کون، اور کس طریقے سے اس نے اشارہ کیا اور کیوں کیا۔ بہت سارے ایسے کویسچن تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو تمام تھے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ ملزم کی اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، یہ چیز کلیئر کرنا کہ ملزم تھا کون، اس نے پھر ملزم کی شناخت کے بعد اس کا موٹیو کیا تھا، کیونکہ ایک 17 سال کی ایک ینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر، جس بچی کو ابھی اس بچی نے مزید سوشل میڈیا میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں، باقی صحافت میں اپنا نام پیدا کرنا تھا، مزید اس ایک آواز کو خاموش کیوں کروا دیا گیا؟ یہ وہ کویسچن تھا جو کویسچن پنجاب سے بھی پوچھا جا رہا تھا، کے پی کے سے بھی پوچھا جا رہا تھا، سندھ سے بھی پوچھا جا رہا تھا، بلوچستان سے بھی پوچھا جا رہا تھا، ہر کوئی یہ جواب مانگ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا۔ یس، پریشر تھا بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا کے بھائی دوست، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ ہم سے یہ کویسچن کر رہی تھیں کہ اس کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمارے سامنے حقائق لائے جائیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ یہ انسیڈنٹ 2 تاریخ کو شام 5 بجے پیش آیا، جس میں جو ثنا یوسف کو 2 فائر گھر کے اندر مارے گئے، اور وہ نامعلوم ملزم فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ اس چیز پہ فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کا نوٹس لیا گیا، اور 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ، کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی، اس کو دیکھتے ہوئے 7 ٹیموں کو بنایا گیا، اور ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ان ٹیموں نے ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا، ان ٹیموں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ تھریش کیا، دیکھا، اس میں سے کلوز نکالے، ان ٹیمز نے بہت سارے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا،
بہت سارے ریڈ کنڈکٹ کیے گئے. میں بتاتا چلوں کہ اس واردات کو, اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی, اور اس کی ویڈیو فوٹیج لینے کے بعد ان کیمراز کی, اس میں صرف سیف سٹی کے نہیں بلکہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے ان سے بھی مدد لی گئی. پھر سیلولر ٹیکنالوجی یوز کی گئی. 300 سے زیادہ کال ڈیٹیلز کو اینالائز کیا گیا. ایک کال ڈیٹیل کو اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 300 نمبر اینالائز کر رہے ہیں, اور اگر آپ 300 پلس کال ڈیٹیل اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ایک آپ کو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اس وجہ سے پورے اسلام آباد کی 5 ڈویژن کی ٹیکنیکل ٹیمز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس کو اینالائز کیا جائے. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنا ضروری تھا کیونکہ جو موبائل فون تھا جو ڈسیزڈ کا, جو ثنا یوسف, اب جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں, ان کا موبائل فون جو ہے آئی فون, وہ وہاں پر موجود نہیں تھا, اور اس موبائل فون کو قاتل نے, اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے, کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ مل جائے اور یہ مقدمہ ٹریس نہ ہو سکے. لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز, وہ ڈیجیٹل سرویلنس, وہ تمام انٹرویو, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا, اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے, اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں. اب اگلا فیز یہ تھا کہ ملزم کو ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اریسٹ کیا جائے, کیونکہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ جواد, ہمارے ڈی آئی جی, ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے, ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں, اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم, انہوں نے دن رات ایک کیا اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں. اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے, جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے, اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں, پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے. 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے, جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا, 2 ریڈ جڑاوالا کیے. اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا, ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا. یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے, اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون, جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل, ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں, وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو, ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی, اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے, اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا,
اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو, بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی, ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی, لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے, اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, ڈی آئی جی اسلام آباد نے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی سی آئی اے, ایس ایس پی آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں, اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں, بہنوں, بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے, اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصل آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے, سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن, بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں, تو انکریج کرنا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا, یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً 1 ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے, اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے, اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا, اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا, وہ پولیس کی گرفت میں ہے, اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت کلیئر ایک میسیج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی, اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ.